الحمد للہ رب العالمین۔ احرام کی حالت میں دانتوں کو گھسا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو نہیں پتہ۔ قرآن پاک میں جہاں وقف کی علامت ہے بالکل کرنا چاہیے، اگر آپ نہیں کریں گے تو معنی بگڑ جائے گا۔ پچھلے 1.5 سال سے میرے کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ میری بیٹی یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ گھر کی کوئی عورت شرارت کر رہی ہے، کوئی جن شن نہیں۔ انہوں نے سوراخ کرنا ہو تو تمہارے بدن میں کریں، کپڑوں میں کیوں کریں؟ بہرحال آپ آیت الکرسی پڑھ کے حصار کیا کریں اور لاک رکھیں دروازے کو، پھر دیکھیں کہ کپڑوں میں سوراخ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، چیک کریں۔ یہ کوئی گھر کا آدمی ہے جو شرارت کرتا ہے۔ عمرے کے لیے آئے، راستے میں غسل کیا، نیت کی، کنگھی کی، پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ کیا لکھتے ہیں اور کس زبان میں لکھتے ہیں آپ۔ کہتے جی ہماری کپڑے کی دکان ہے، ایک سوٹ 1000 روپے کا ہے، ہم اپنا خرچہ نکال کر 1200 روپے میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت؟ اگر ایک کو قبول ہو تو لے گا، نہیں ہوگا تو نہیں لے گا۔ یہ مسئلہ کتنے دفعہ آپ پوچھیں گے کہ ایک عالم نے شیعہ کی امامت کی، شیعہ کی امامت، تمہارے پیچھے نماز کوئی نہ پڑھے تو وہ قصور؟ بھئی عالم امام تھا نا، مقتدی تو نہیں تھا۔ 1000 دفعہ بتا چکے ہیں، پھر آ جاتا ہے۔ امام مسجد جو ہے وہ مسجد کے لیے چندہ کر سکتے ہیں، چندہ نہ کرے مسجد کیسے بنائیں، کیسے چلائیں؟ شیعہ کو کوئی اپنے مذہبی پروگرام میں بلائے تاکہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو سمجھ آئے، وہ سنے، اس کا عقل کھلے۔ اندھے کانے کی قربانی ناجائز ہے، لولے لنگڑے کی قربانی ناجائز ہے، جن کے کان کٹے ہیں ان کی قربانی بھی ناجائز ہے، اور اس کے بعد اگر سینگ کٹے ہیں، کٹا تھوڑا ہے باقی زیادہ ہے، وہ اس کی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ کٹ گیا کہ اندر سے گودا بھی نظر آ رہا ہے، پھر اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ اور جو جانور کمزور ہو، چلنے کے قابل نہ ہو، اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ میں کما کے والد کو دیتا ہوں قربانی، ایک نہیں جناب 2 ہوں گی، تمہاری الگ، والد کی الگ، والدہ کی الگ، حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں چھوٹا بچہ دودھ پینے والا ہے، اس کی بھی کرو۔